بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I'm ڈاکٹر شاہد محمود۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو جس کے بارے میں ہر وقت ہر طرف سے یہ سوالات کی جا رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا دنیا سے کیسے ختم ہوگی اور کب ختم ہوگی، اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں اس کے امراض پر قابو پانے کے طریقے اور اس کے اندر قوت مدافعت کا رول، اس کے اوپر ہمیں جب تک یہ چیزیں ہمیں نہیں پتہ ہوں گی یہ جواب کلیئر نہیں ہو سکتا۔ جب بھی کوئی وائرس یا بیکٹیریا ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس کے دفاع کے لیے کچھ چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز اس کے سامنے آتی ہے وہ ہمارا قوت یعنی قوت مدافعتی امیونٹی ہماری اس کے اندر، یعنی اگر اس سے پہلے اس جراثیم جو ہے اس سے اگر ہمارے اندر اس کے خلاف قوت مدافعت موجود ہے، امیونٹی موجود ہے، اور وہ امیونٹی کی کچھ شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس سے ویکسینیٹڈ ہیں۔ جب کسی چیز کی ویکسینیشن ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں، اور جیسے ہی وہ وائرس ہے یا بیکٹیریا ہے یا فنگائی ہے تو وہ اس پیشنٹ کے اوپر یا اس آدمی کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، تو اگر اس کے خلاف جسم کے اندر پہلے سے اینٹی باڈیز موجود ہیں تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور وہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ اچھی طرح اس پر قابو پا لیتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پیشنٹ جو ہے وہ اس سے یعنی اگر اس ماحول کے اندر اگر پہلے ہی اس مرض کا اتنا حملہ ہو چکا ہے کہ عوام الناس کی اکثریت اس کے خلاف ان کے اندر امیونٹی موجود ہے، ان کے اندر قوت مدافعت موجود ہے، اگر 60% یا 70% سے زیادہ لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں، ان کو ہلکی سی اس کی تکلیف ہوئی اور اس کے اندر ان قوت مدافعت پیدا ہو گئی، امیونٹی ڈیولپ ہو گئی، اینٹی باڈیز بن گئیں، تو اب جس وقت وہ اس وائرس کا یا اس جراثیم کا حملہ ہوتا ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس ایک آدمی پر حملہ ہوتا ہے پہلے سے اس کے خلاف ڈیفنس پاور ہوتی ہے، اس سے فائٹنگ فورس اس کے اندر موجود ہوتی ہے، تو وہ اس کو نہ وہ خود اس سے انفیکٹڈ ہوتا ہے اور نہ وہ اس کو دوسروں کے اندر ٹرانسمٹ کرتا ہے، تو جو اس کا چین ہوتا ہے ٹرانسمیشن کا وہ وہاں پر بلاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز جو ہے نا، ایک تو ایک پرسنل امیونٹی ہے اور دوسری ہے اس کو ہرڈ امیونٹی کہتے ہیں، یعنی اجتماعی قوت مدافعت۔ اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ یہ دو چیزیں موجود نہیں ہیں تو پھر اس کے علاج کے لیے، فوری علاج کے لیے دو چیزیں چاہیے۔ اس میں پہلی چیز ہے میڈیکیشن، یعنی اگر وہ جراثیم یا وائرس یا جو بیکٹیریا فنگائی یا جو بھی ہے وہ اس آدمی کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں، تو اب وہ اس سے اگر اس کا شکار ہو گیا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایسی ادویات کا ہونا کہ اگر اس کو دی جائیں تو وہ اس کو وائرس کو ختم کر دے۔ تو اور دوسری ہے کہ امیونو گلوبولنس ہوتی ہیں کہ جو آدمی پہلے سے اس مرض کا شکار ہو گئے اور اس سے صحت یاب ہو گئے، اب ان کے جسم کے اندر اس کے خلاف اینٹی امیونو گلوبولنس جو ہے نا وہ پیدا ہو چکی ہیں، اور وہ اس کا سیرم لے کر اس کا اور اس کو پھر دوسرے پیشنٹ کے اندر اگر لگا دی جائے تو اس سے بھی اس مرض سے بچنے کی شکلیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب اس وقت یہ صورتحال یہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ گو کہ یہ پہلے سے موجود ہے کرونا وائرس، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وائرس اپنے اندر ایسی یعنی وائرس ہوں یا بیکٹیریا ہوں وہ اپنے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں کہ جس سے اس کے اندر ایسی تبدیلی ہو جاتی ہے کہ جو موجود ادویات ہوتی ہیں وہ اس پر بے اثر ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں بھی میوٹیشن اسے کہتے ہیں، تبدیلی یا میوٹیشن ہو گئی، اور اس میوٹیشن کی وجہ سے یہ جو وائرس ہے یہ جو پہلے سے آلریڈی جو موجود ادویات تھیں وہ اس پہ مؤثر نہیں ہو رہی۔ اس وقت ہمارے پاس جو اینٹی وائرل ہیں وہ پہلے تھے اس کا کرونا وائرس آئے ہوئے تھے اس کے خلاف تو یہ یا دوسرے وائرس ان کے خلاف تو یہ مؤثر ہیں، لیکن اس کے خلاف 100% اس کا رزلٹس نہیں آ رہے۔ تو اس وقت یعنی میڈیسن جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، یعنی اور میڈیسن بھی نہیں ہے اور پھر ویکسین بھی نہیں ہے، کیونکہ ویکسین کو بننے کے لیے
یعنی اس کا بھی کم از کم 12 سے 18 مہینے کا ایک پروسیس ہے میڈیکل کا کسی ویکسین کو بنانے کے لیے. اور تیسری جو شکل ہے وہ ہرڈ امیونٹی ہے. ہرڈ امیونٹی مطلب کہ جو ماحول ہے، جو معاشرہ ہے، اس کے اندر اکثریت ایسے لوگوں کی ہو جو کہ اس کے خلاف ان کے اندر پہلے سے ہی قوت مدافعت موجود ہو. تو اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ اس سے پہلی دفعہ ہی متاثر ہو رہے ہیں، اور ان کے چونکہ پہلے یہ جین جو ہے یعنی پہلے یہ وائرس کی یہ موجودہ جو میوٹیٹڈ یعنی جو بدلی ہوئی جو شکل ہے وہ پہلے تھی ہی نہیں. تو اب لوگوں کے اندر قوت مدافعت نہیں ہے، اور ہرڈ امیونٹی بننے کے لیے بھی کچھ ٹائم چاہیے ہوگا کہ جب 60-70% لوگ جو ہیں یہ پہلے اس سے انفیکٹڈ ہوں اور ہلکے سے انفیکٹڈ ہوں، مطلب اس کو وہ اتنا لاس بھی نہ کرے. اور اس کے لیے بھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، اس کے لیے بھی 4-6 مہینے یا سال تک لگ سکتا ہے ہرڈ امیونٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے. تو اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بھی امینو گلوبولن جو لوگ اس میں انفیکٹڈ ہو رہے ہیں ان کے سیرا لے کر وہ لگایا جائے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، چاروں چیزیں اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں. تو اب اس کا ایک اور جو ہے حل، وہ ہے قدرت کا نظام، جس کو جو تو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے وہ تو اس کو نیچر کہتے ہیں، اور نیچرل جو ہے نا وہ پاورز اور نیچرل جو ریمیڈیز یا نیچرل کی ہمارا سپورٹ، لیکن اللہ کی ذات پر ہمارا یقین ہے. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طاقت، کہ اگر اللہ پاک کی ذات چاہے، جس کو نیچر کہہ سکتے ہیں، قدرت کہہ سکتے ہیں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایسا یعنی موسمیاتی تبدیلیاں ایسی آ جائیں کہ یہ وائرس جو ہے یا تو مر جائے یا اس کی ان ایکٹیو ہو جائے، مطلب اس میں اتنی پاور نہ رہے کہ وہ دوسروں کو جو انفیکٹ کر سکے. تو اس وقت جو ہے نا ویکسین بننے کے لیے کوئی 12 سے 18 ماہ چاہیے، اور میڈیسن جو اس کی صحیح ڈیولپ ہونے کے لیے ٹرائلز شروع ہو گئے ہیں. جو چھوٹا ٹرائل ہے 45 آدمی 45 کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سینکڑوں میں، پھر ہزاروں میں، ورلڈ وائز اس کے ٹرائلز اس کو WHO نے وہ سٹارٹ کر دیے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی کم از کم کئی ماہ چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ بھی ہرڈ امیونٹی، کہ بہت سارے ہمارے یعنی جس معاشرے میں یہ پھیل رہی ہے اس میں انسانوں کے اندر زیادہ قوت، یعنی 60 سے 70% لوگوں کے اندر یہ قوت مدافعت، اس کے لیے بھی 4-6-8 مہینے یا سال چاہیے. اور پھر جن لوگوں کے اندر وہ یعنی کہ امیونٹی اس میں ڈیولپ ہو گئی ہے، جو اس سے ٹھیک ہو چکے ہیں، ان کا سیرم نکال کے اور پریکاشنز لے کر دوسروں کو، لیکن ابھی تک وہ بھی اتنا یعنی نئی پریکٹس کے اندر آئی. تو اب آخری بات یہ رہتی ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اللہ سے مدد مانگیں. اور پھر اس کے بعد پھر مزید جو بات رہتی وہ یہ ہے کہ پریونٹیو میئرز، کہ جب ہمارے پاس یہ سارے ٹولز نہیں ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم اس سے وائرس سے بچیں. سوشل ڈسٹینسنگ، لوگوں سے دور رہیں. جو لوگ باہر سے آئے ہیں جن کے بارے میں جو ہمیں خدشہ ہے کہ ان کو وائرس ہو سکتا ہے، ہم ان کے قریب نہ جائیں. اپنے آپ کو گھر میں رکھیں، کیونکہ باہر ہو سکتا ہے کوئی ایسا آدمی مل جائے جس میں یہ وائرس ہے. پھر گلوز کا استعمال ہے، پھر ہینڈ واشنگ ہے، پھر اپنا ماسک ہے، اور صحیح ماسک جو ہے. تو یہ چیزیں اگر ہم کر لیں گے، یعنی اس وقت جو ہے نا یہ پریونٹیو یعنی احتیاطی تدابیر اور اللہ کی مدد مانگنا کہ نیچرل اللہ کا یہ ٹیمپریچر ریز ہو رہا ہے، موسم گرم ہو اور یہ ان ایکٹیو ہو جائے. تو یہ چیزیں یعنی اگر ہم ان کو دیکھیں گے تو اس میں تو کافی دیر لگ سکتی ہے، لیکن اگر ہم اللہ پاک سے مانگیں اور قدرت ہمارے ساتھ ہو جائے، اس لیے اللہ کو ہم راضی کریں، اللہ سے ہم دعا مانگیں اور استغفار کی کثرت کریں. آتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم استغفار کو لازم پکڑ لو گے تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں سے راستہ نکالیں گے، ہر مشکل کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے، اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کریں گے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. استغفار کو لازم پکڑیں، اللہ سے مدد مانگیں، اپنے پریونٹیو میئر جو ہیں حفاظتی تدابیر کو اختیار کریں. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ اللہ پاک کی قوت اور اللہ پاک کی مشیت اور اللہ کے ارادے کے ذریعے اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے ذریعے ہم اس مرض سے چھٹکارا پا لیں گے. تھینکس فار واچنگ، شکریہ. اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل ڈاکٹر شاہد محمود کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں، اور اس کو شیئر اور لائک بھی کرتے رہیں. تھینکس فار واچنگ.